اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور اس سال ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمید میمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب ہم احساس کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا احساس معاشرے میں عدل اور انصاف کا ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک شخص کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس خداداد مملکت میں جتنا کما رہا ہے اس کو وہ ٹیکس دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہمارے اندر ٹیکس دینے کا احساس نہیں ہوگا تو یہ ملک چل نہیں سکتا۔ یہ ملک قرض کے ملبے تلے دبتا جائے گا جب تک ہم اپنا ٹیکس پراپر ادا نہیں کرتے۔ پھر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وہ ہم سے ٹیکس لے کے کس طریقے سے اسے خرچ کرتی ہے۔ آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ایوان میں بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کے علاوہ کسٹم اینڈ سیل ٹیکس پریکٹیشنر ایسوسی ایشن کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں جناب ضیاء الحسن صاحب۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ اور آپ سے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ روحانیت آتی ہے وہاں پر ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، عبادات کا ذوق ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خیرات کریں، لوگوں میں بانٹیں۔ بینگ این ایڈوکیٹ، آپ کے اندر یہ کیا احساس اور کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے اس مہینے میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی جو میمن نیوز چینل ہے ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور انوائٹ کیا۔ دیکھیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ احساس رمضان، اور پھر آپ نے کہا انصاف کے حوالے سے، تو میں سٹارٹ یہیں سے کروں گا۔ احساس، دیکھیں، رمضان جو ہے وہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اصل جو اسپرٹ ہے وہ روزے کی یہ ہے کہ آپ خالق کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نیچے والوں کی ویلفیئر کرو، رحم کرو، اوپر والا آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو بیسک جو اسپرٹ ہے روزے کی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ لوگ جو نیڈی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ اور جو رمضان ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنی جو روح ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہے۔ سر، روح کو پیوریفائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر آپ کے اعمال بھی بہت اچھے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا بہت سارے نہیں، لیکن وکلا برادری میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کا فوکس کیس جیتنے پر ہوتا ہے، نہ کہ انصاف کی فراہمی کا احساس۔ ان دو اینگل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، کیس تو جو بھی ہوتا ہے آن ریکارڈ، کیونکہ لائر یا جو جج بھی فیصلہ کرتا ہے وہ جو ڈاکیومنٹس بولیں گے، جو سرکمسٹانسز ایویڈنس بولے گا، فیصلہ اسی پہ کرے گا۔ بظاہر جج کو لگ بھی رہا ہوگا کہ بھئی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہے، لیکن اس نے ریکارڈ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو سب چیزیں ایویڈنس میں یا باقی چیزوں میں جا کے کلیریفائی ہوتی ہیں۔ باقی وکیل کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا جو کام ہے، جو اس کا ایشو ہے، اس کو پروفیشنلی لے کر چلے۔ صحیح۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ایویڈنس کا، جو ایون تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اگر وٹنسز نہیں ہوں گے اور اگر کسی نے غلطی کی بھی ہے تو اس کو وہ سزا نہیں ملتی۔ ایویڈنس کے اوپر ہوتا ہے سب، جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جج کا یا وکیل کا۔ بدقسمتی سے سر ہماری جو عدلیہ کا نمبر بھی ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوں گے۔ سر، آپ کا بہت عرصے سے تعلق رہا ہے ڈائریکٹلی پبلک ڈیلنگ سے بھی، کیا محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں کن بنیادی احساسات کی کمی ہے
کہ اگر یہ احساسات دوبارہ ہمارے اندر آ جائیں تو کیسز کی تعداد بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بات کی کہ جوڈیشری میں ہمارا جو نمبر ہے دنیا میں، یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن آپ نے یہ جو سرکمسٹانسز ہیں، کبھی اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرنسپل آف فیئرنیس جو ہے نا، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک کوٹیشن ہے، obedience of law is greatest in society where principle of fairness is applicable. تو principle of fairness جو ہے نا اس سوسائٹی میں applicable نہیں ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کیا سرکمسٹانسز ہیں کہ جوڈیشری 140 نمبر پہ آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو بیسک جو ڈیموکریسی ہے یا جو باقی جو ملک کے اندر جو ایک مشینری چلتی ہے، اس کو چلانے میں جوڈیشری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ون آف دا پلر جی دیکھیں نا، اور جوڈیشری جو ہے اگر پارلیمنٹ یا جو لیجسلیچر ہے کوئی قانون بناتی ہے تو جوڈیشری کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے لا بنا دیا اور جوڈیشری انڈیپینڈنس نہیں ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی کیسے فیصلے کرے گی؟ جوڈیشری کے اوپر اگر ایگزیکٹو کا کنٹرول نہیں ہوگا اور خود مختار طریقے سے اگر وہ فیصلے کرے گی تو یہ جو آپ نے دیکھا معاشرے میں بے روا روی ہے، کرپشن ہے، ڈیموکریسی نہیں چل رہی، یہ جو جوڈیشری کا معیار جو گر رہا ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں. اگر پرنسپل آف فیئرنیس ہوگی تو لا بھی لوگ اس کو بھی اوبے کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. اگر اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹ کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہوگا تو ڈیموکریسی فلرش کرے گی، کرپشن نہیں ہوگی، ملک سے فارن انویسٹمنٹ آئے گی. سر بہت ضروری ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ناظرین باٹم لائن یہ ہے کہ پرنسپل آف فیئرنیس اور انصاف کا جو حصول ہے وہ ممکن ہوگا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے. اور جب تک جوڈیشری انڈیپینڈنس نہیں ہوگی تو پھر فریڈم آف اسپیچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے، مگر اسپیچ کے بعد فریڈم ہے یا نہیں اس کی ذمہ داری ہم آپ کو نہیں دیتے. سر آپ نے وکالت کے ساتھ ساتھ کسٹم اینڈ سیل ٹیکس کی جو فیلڈ اور ماشاء اللہ اس کی ایک ایسوسیشن کے بینگ اے لیڈ کر رہے ہیں آپ اسے، تو میں چاہوں گا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں پہ سیل ٹیکس اور یہ اتنا ٹف ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا اٹ از ٹو ایزی ٹو اپلائی؟ نہیں، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ہماری ایسوسیشن کا نام لیا، کسٹمز اینڈ سیلز ٹیکس پریکٹیشنر ایسوسیشن. اس کے فاؤنڈر ممبر جو ہیں آنریبل جسٹس جنید غفار صاحب ہیں. اچھا. اور پہلے پریزیڈنٹ بھی، ایکٹنگ چیف جسٹس بھی ہو گئے، اینڈ ہی آلسو بلانگس ٹو میمن کمیونٹی. اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میمن کمیونٹی سے بالآخر ایک صاحب جو آج ایکٹنگ چیف جسٹس کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جی، اور ایسوسیشن کے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے. اس کے بعد منگریو صاحب آئے، اوان صاحب آئے، اور اب ہمارا ٹائم چل رہا ہے. لیکن دیکھیں بیسیکلی جو ہمارا بار پالیٹکس میں آنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو وکلاء کے حقوق ہیں ان کی پراپر طریقے سے نمائندگی ہو، پروٹیکشن ہو، اور ان کی ہم آواز بنے. اور یہ ہم نے اسٹیبلش بھی کیا اور کوشش کی کہ ہم نے جو جہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وکلاء کے ساتھ یا کوئی اور معاملات ہیں جہاں پہ جائز معاملات ہیں، وہاں ہم نے انٹرفیئر کیا اور ان کا ساتھ دیا. سر اب اس مبارک مہینے کی بات کرتے ہیں. یہ مبارک مہینہ جوڈیشری کے جو نظام ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہو جاتا ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے، تو کیسز نمبر آف کیسز بڑھ جاتے ہیں، یا وکلاء اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح دوسرے مہینے میں اس پر روٹین کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس تو ڈکلائن نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک تو ہمیں درس دیتا ہے برداشت کا، ٹھیک ہے نا، صبر کا. اور ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ جو اپنا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے نہ نبھائیں، بلکہ اگر ٹرو اسپرٹ آف رمضان کو سمجھیں گے
عدل اور انصاف کی بات، کیونکہ دیکھیں سب سے بیسک ہماری جو مذہب کا بھی پرنسپل ہے وہ عدل اور انصاف ہے، تو اس معاملے میں وہ بھی آپ کا پرفارمنس آپ کا ٹیسٹ ہے. سر کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. انصاف کی بات تو مگر انصاف وہی کام آتا ہے جو ٹائملی ہو. جی بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو زیر التوا ہیں کافی سالوں سے. کس طریقے سے سر کوئی ایسا سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے زیر التوا مقدمات بھی نمٹ جائیں اور آنے والے جو مقدمے ہیں وہ بھی ٹائم پہ ریزالو ہوں؟ اس کے لیے کیا حکومت وقت کی مدد درکار ہوتی ہے یا ود ان جوڈیشری یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں حکومت کا بھی رول ہے اور ود ان جوڈیشری بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم سنتے تھے ہائی کورٹ میں کیسز کا بہت رش ہے، اب لا میں امینڈمنٹ آ گئی، اب کیسز جو ہے ان لمیٹیڈ ہو گئے، اب وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا شروع بھی ہو گئے. جو ابھی کانسٹیٹیوشن میں پیش ہوا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں. بالکل. دوسرا آپ یہ دیکھیں نا، اب ہائی کورٹ کے بہت سے کیسز جو ہے جو ججز پہ لوڈ تھا وہ کم ہو گیا. دوسرا میرا جو اوپینین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں یا پٹیشنز کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ سنگل جو جج ہے نا، سنگل بینچ وہ سنتا ہے. یہاں پہ 2 ججز سنتے ہیں، ڈی بی ہوتی ہے. تو اب جو ایک جج نے کام کرنا ہے وہ 2 جج کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا یہ بھی ایک امینڈمنٹ آنی چاہیے لا میں کہ جو سندھ میں جو پٹیشنز میں ڈی بی بیٹھتی ہے وہ ڈی بی کی جگہ سنگل بینچ جو ہے وہ کیسز کو سنے، جیسے لاہور میں باقی پورے اوورال سیم ٹائم پہ نمبر آف کیسز زیادہ سنے جا سکتے ہیں، زیادہ سنے جائیں گے، پرفارمنس زیادہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگر آپ میرٹ پہ کریں گے، کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور ان کا اگر دیکھیں نا ابھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ سیاسی بیس پہ ہوتی ہے. اگر آپ ججز کے لیے بھی وہی سسٹم رکھیں جیسے کہ ایک ٹیسٹ کا پراپر، جیسے سی ایس ایس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا مجسٹریٹ میں ٹیسٹ کے تھرو آتا ہے، وہ تو انیشل سٹیج. اب یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو موجود ہیں فیلڈ میں، اگر آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو موقع دیں گے، پراپر ٹیسٹ ہوگا، ایگزام ہوگا، انٹرویو ہوگا، اور اس کے بعد سلیکشن میرٹ پہ ہوگی، تو یہ جو آپ برڈن آف کیسز کی بات کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. سر ہمارے وطن میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا پھنس جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے کمپیئر ٹو کہ وہ کورٹ کے چکر لگائے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک احساس پنپ چکا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کا میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ساری آپ ریپیٹ کریے گا سوال. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک احساس پنپ چکا ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو وی پریفر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ رادر دین وی اپیئر بیفور دا کورٹ. دیکھیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا کہ جوڈیشری جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی اور جب انڈیپینڈنٹ ہوگی جوڈیشری، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا، نہ سیاسی، نہ سماجی، نہ ایگزیکٹو کا، تو وہ اپنے فیصلے ایسے کرے گی جس میں بائسنس بھی نہیں ہوگی، پبلک کا، لیٹیگنٹس کا کورٹس میں اعتماد بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ڈیسیژنز میں بھی اور جو انصاف کی فراوانی ہے اس میں بھی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. سر کہا جاتا ہے سر یہ بالکل آسانی ہوگی، وہی دا پرنسپل آف فیئرنیس پہ ہم آ جائیں گے دوبارہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ جو جوڈیشری ہے، اگر آپ جوڈیشری فارن کنٹری سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے، اگر وہ جوڈیشری ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، وہ جو کانٹریکٹس گورنمنٹ سے کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ سر کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بینگ این ایڈوکیٹ سو ایزی، اگر آپ کو کچھ نہیں بننا تو آپ ایڈوکیٹ بن جائیں. آپ وکالت اتنا آسان ہے کہ آپ نے سندھ لا سے آپ نے 3 سال میں آپ نے LLB کر لیا اینڈ دین یو کین گو فار مجسٹریٹ اینڈ اینی تھنگ ایلس. کیا واقعی وکالت اتنا آسان ہے یا اٹ از اے ٹفسٹ پروفیشن ایور؟ دیکھیں وکالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے چبانا. اچھا. میرے فادر بشیر احمد
تنولی صاحب وہ بھی ایڈوکیٹ تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وکالت ایسے ہے جیسے لوہے کے چنے چبانا. ابھی جو میں آج کل بھی فیل کر رہا ہوں کہ اب بہت سے کالجز ہیں وہ لاء کالجز وہ اوپن ہوئے اور ان سے پرائیویٹ, اور ان سے بہت سے جو لوگ ہیں ینگ لائرز ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. اب ان ینگ لائرز کے لیے کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے, وہ کنفیوزڈ ہیں. جیسے آپ نے کہا نا آسان نہیں ہے. اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ بھئی ہم کیسے کام کریں اس فیلڈ میں, اپنا کیسا لوہا منوائیں. اور ایک تو کیونکہ ممکن نہیں ہے, لوہے کے چنے ہیں, وکالت کم سے کم آپ اگر جب فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو 5 سے 10 سال لگتے ہیں اپنے آپ کو فیلڈ میں منوانے کے لیے. اچھا. اب جب اتنے لوگ, اتنے ینگ لائرز یا اسٹوڈنٹس جب آئیں گے فیلڈ میں اور ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا, وہ کنفیوز بھی ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ جو معیار ہے وکالت کا وہ بھی گرے گا. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمارے جوڈیشری کو بھی, اور جو اوپر سندھ بار کونسل میں. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پر ایئر نمبر آف لائرز انڈکشن محدود ہونی چاہیے؟ محدود نہیں, لیکن اگر آ بھی رہے تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو ہو نا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں. نہ یہ بار کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. بار کی رسپانسبلٹی ہے, نہ کوئی پراپر ٹریننگ ہے. اور میں تو اسی چیز کا قائل ہوں کہ یہ جو ینگ لائرز ہیں, کیونکہ ہم سے تو کئی لائر ڈسکشنز کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اب فیلڈ میں آ گئے ہیں, اب ہمارا روزگار کیسے چلے گا, باقی معاملات کیسے چلیں گے. تو یہ جب تک پراپر پلیٹ فارم نہیں ہوگا, ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی, اس وقت تک تو ممکن نہیں. سر اب تو یہ بھی دیکھا گیا کہ LLB کو ایز اے ٹریڈیشنل بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کالا کوٹ پہن لیا تو وی آر سیف. تو معاشرے میں یہ جو احساس ہے کس قدر برا ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا آگے جا کر؟ جی دیکھیں نا, میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جی ایک تو ینگ لائر جو آ رہے ہیں نا ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کی جو بیک بون ہے وہ یا تو ینگ جنریشن ہے, جیسے ہمارے ینگ لائرز ہیں ہماری اس فیلڈ کے, اور خواتین. ٹھیک ہے نا, جی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا آنے والے ینگ لائرز کے اوپر اور خواتین کی ٹریننگ کے اوپر, اور اس قابل بنائیں گے کہ آپ کے آنے والی جنریشن یا یہ جو جنریشن ٹریننگ لے کر جائے گی یہ وکالت کے معیار کو بڑھائے گی. آپ یہ دیکھیے نا, کئی کنٹریز ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جرمنی کی, جاپان کی, کہ ورلڈ وار ہوئی, وہاں کے کئی مرد جو ہیں وہ مر گئے ورلڈ وار میں بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے توجہ دی اپنی خواتین کے اوپر اور اپنی آنے والی جنریشن. آج وہ سپر پاور پھر بن گئے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وکیل جو پاس آؤٹ ہوتا ہے اور انڈکٹ ہوتا ہے بار میں, تو وہ کچھ عرصہ آرٹیکل شپ ضرور کرے ایک سینئر وکیل کے انڈر, تاکہ وہ اس کا لائسنس رینیو بھی ہو اور پھر وہ اس کو آئیڈیا بھی ہو جائے, بجائے سے کہ وہ ڈائریکٹلی فریش اسٹارٹ کرے. نہیں, اچھے سینئر کا ہونا ضروری ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اب یہ ٹیکنالوجی اچھے فرم کے اندر جی ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آپ کو ہر چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے. اے آئی آ چکا ہے, آدھے وکیل تو چیٹ جی پی ٹی بھی ہے, باقی بھی ساری انفارمیشن ہے. اب یہ ہے کہ گائیڈنس تو اب ریسرچ کا دور ختم ہو گیا, میں سمجھتا ہوں. تو سر نئے وکیل ہارڈ ورکنگ ہیں, تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ یہی میں نے کہا نا, جب پراپر ٹریننگ آپ لائر کو دیں گے اس میں یہ ٹریننگ کا حصہ ہوگا. بالکل, بہت اچھی بات ہے. باقی چیزیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت لاء کے ہیں جنہوں نے پاس آؤٹ کیا, وہ اے آئی کو ضرور ایز اے ٹول استعمال کریں. تو اے آئی ان کو بہت ساری جگہوں پر وہ ریفرنسز بھی کوٹ کر سکتا ہے جو عموماً ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. تو وکلاء کے لیے ریفرنسز ڈھونڈنے کے لیے اے آئی ون آف دا وہ بھی ہے. پھر دوسرا یہ کہ سینئر جو ہے, ایک اچھا سینئر وہ بھی ضروری ہے, ایک اچھا مینٹور ہونا ضروری ہے, وہ ضروری ہے. باقی دیکھیں, آپ نے جب فیلڈ میں قدم رکھا ہے نا, when there is will there is way. واہ کیا بات ہے سر. آپ کا انٹرسٹ اگر ہے, آپ محنتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس فیلڈ میں نام پیدا کرنا ہے, تو آپ کی ول پاور محنت کی لگن ہونی چاہیے. محنت کی لگن اسی وقت ہونی چاہیے جب آپ کے اندر کامیاب ہونے کا احساس ہوگا. بالکل. اگر آپ کے اندر کامیاب ہونے کا احساس ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا 25 سال بعد بھی آپ وہیں پر ہی ہوں گے. تو کامیابی کا احساس دل میں لانا بہت ضروری ہے. سر میں چاہتا ہوں کچھ ٹیکس
کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کیجئے. ہمارے یہاں پہ ٹیکس چوری ایک بہت کامن نارم ہے اور ہم اس سے برائی بھی نہیں سمجھتے. تو بینگ این ایڈوکیٹ آپ کیا کہتے اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، ٹیکس میں بھی دو ٹرمز آ جاتی ہیں. ایک ٹیکس ایوائڈنس ہوتا ہے اور ایک جان بوجھ کے ٹیکس فراڈولنٹلی نہیں دیا جاتا، جو فوجری کر کے سر فوجری ہے باقی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے اپنے حدود میں رہ کے پراپر طریقے سے کام کریں اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو، کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی ٹیکس چرا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ فیئر ہیں یا نہیں؟ وہ اگر اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، نہیں اس طریقے سے کرنا تو ایک الگ بات ہے نا. کیا وہ لوگ جو چیک کرتے ہیں کیا وہ فیئر لوگ ہیں؟ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اور اس میں بھی میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جو جوڈیشری ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ بہت سی کنٹریز کو دیکھ لیں جہاں پہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، وہاں ایلیمنٹ آف کرپشن بھی جو ہے وہ زیرو ہے یا بہت کم ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ کو اپنے سسٹم کو کسی مطلب اچھے لیول پر لے کر جانا ہے. تو آپ کو کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. کمپلیٹ اوور ہالنگ. ہاں، وہ ٹیکس مشینری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ اور وہاں پہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم، وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک تو آپ کرپشن نظام کو پورا تبدیل ہونے کو روک نہیں سکیں گے. ٹیکس ایوائڈنس اسی وقت رک سکتا ہے جب نظام کو ایک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نظام کو تبدیل کریں، چیک اینڈ بیلنس ہو. چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ کام ہے کنٹرول کرنا، اگر وہ کنٹرول نہیں کر رہے تو ان کے اوپر بھی تو کوئی چیک ہو. ان کی بھی جابز ہیں، ان کو آپ ٹرمینیٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنسی اسی وقت ممکن ہے جب اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا. ایگزیکٹلی. جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی تبھی ہو سکتی ہے جب جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ ہوگی، پرنسپل آف فیئرنیس کے اصولوں پر انڈیپینڈنٹ ہوگی. سر آخر سوال، آپ اپنا رمضان کس طریقے سے گزارتے ہیں؟ اور وہ رمضان جو آپ بہت ینگ ایج میں گزارتے تھے اور اب واٹ از دا ڈفرینس؟ جی دیکھیں، ینگ ایج میں تو ماشاءاللہ بہت جوش ہوتا ہے. اچھا. ہم نے تو کیونکہ میں نے آپ سے تعارف کرایا کہ میری ابتدائی تعلیم اور گریجویشن جو ہے میری KPK میں ایبٹ آباد میں ہوئی، مانسیرہ میں ہوئی. تو وہاں تو برف باری بھی پڑتی ہے اور ہم نے تو فجر کی نماز بھی برف باری میں گھر سے دور جا کے اور ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے پڑھی. اب وہ جوش نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں رمضان کا میں نے آپ سے جیسے شروع میں بات کی کہ بیسک جو اس کی اسپرٹ ہے وہ ویلفیئر، وہ لوگوں کی اپنی فیملی کی جو نیڈی پرسنز ہیں ان کی مدد کرنا. اللہ کا کرم ہے کہ کل اگر ہم اتنی زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے اس سٹیج پہ، اب اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دے دی ہے. عبادات میں وہ مطلب جوش نہیں تھا ابھی جو اس وقت تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں امپروو ہوئی. اور سوسائٹی میں جب آدمی رہتا ہے تو سوسائٹی میں اسلام کا کنسیپٹ بھی یہی ہے. دیکھیں نا، اگر آپ اپنے مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو خالق بھی آپ کو پسند کرتا ہے. جیسے آپ سے میں نے کہا کہ نیچے والے کی اگر آپ خدمت کرو گے، اس کے لیے اس کا رحم کا جذبہ رکھو گے، اوپر والا آپ کا احساس کرے گا. تو یہ انٹر لنکڈ ہے. خالق نے مخلوق کی جو محبت ہے اس کو لنک کیا، تو آپ مخلوق کی محبت کریں، نیڈی پرسنز کی جو ہے مدد کریں، ان کو عید کی خوشیاں، رمضان کی خوشیاں اور کسی چیز کی. تو میں اسی پرنسپل پہ عمل کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے رمضان بھی گزارتا ہوں. سر نیڈی کی مدد، لیگل اسسٹنس بھی نیڈی اسسٹنس بھی بالکل نیڈی پرسنز کی ہوتی بھی ہے، ہم لوگ کرتے بھی ہیں، کئی وکلا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا سوسائٹی میں جب آپ رہتے ہیں اور کسی کا کوئی ایشو ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا فائنینشیل ایشوز ہیں، یہ آپ کی ایک طرح کی خدمت ہے. کوئی کسی کو اگر آپ نے اگر اریسٹ ہو جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، بے قصور آدمی ہے اور آپ کو پتہ ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا اس کی کتنی آپ مطلب زندگی سر آپ نے اس کی جنریشن بچا دی. واہ کیا کہنے سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور امید ہے کسی دن پھر ہم آپ سے عدلیہ کے رول پر اور امینڈمنٹس پہ جو آئین ہے، آئین کے امینڈمنٹ پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. ناظرین بات یہی ہے کہ جو پرنسپل آف فیئرنیس ہے، میں سمجھتا ہوں کامیابی
اور ہماری جو سکون کا راز اسی میں. اب جب تک یہ پورا نظام تبدیل نہیں ہوتا تب تک ایک چیز تبدیل ہو سکتی ہے, وہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم تبدیل ہو گئے تو اس معاشرے میں کیا فرق پڑے گا. اس معاشرے میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا, کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہم نے اپنے اندر جو پرنسپل آف فیئرنیس ہے وہ لاگو کر لیا تو ہم سے جڑے جتنی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹک ٹھیک ہوتی جائیں گی. اب آپ دیکھیں, اگر ایک گھر ٹھیک ہوتا ہے, ایک بلڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے, ایک محلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس طرح ایک سوسائٹی ٹھیک ہوگی. بتدریج آپ دیکھیں آہستہ آہستہ 70-80% جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے آپ کے تبدیل ہونے سے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس معاشرے میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, مگر یاد رکھیے گا روز آخرت کا دن ضرور آنا ہے اور ہم سب نے اس رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو ہمارے ضمیر سے زیادہ اکاؤنٹیبل کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایسے اعمال کریں اس مہینے میں, اور پھر اس مہینے کے توسط سے پورا سال ایسے اعمال انجام دیتے جائیں. کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے, مگر خدا کے دیکھتے رہنے کا تصور ہماری ذات کے ساتھ جڑا رہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.